بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی قرآن پاک کی اچھی کہانیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کی کہانی سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کی ولادت جو ہے وہ مصر میں ہوئی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تمام بنی اسرائیل جو ہیں وہ فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آ گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس سے پہلے جو مصر کا بادشاہ ہے اس کو فرعون کہتے تھے، سارے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اس کو رامیس دوئم اس کو کہتے ہیں۔ وہ اس وقت مصر کا حکمران تھا۔ اس نے اپنے جتنے امراء تھے، وزراء تھے، ان سے مشورہ کیا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور جو مصری لوگ ہیں جن کو قبطی کہتے تھے، اور ان کی آبادی اس کے مقابلے میں زیادہ نہیں بڑھ رہی۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ بنی اسرائیل والے بڑی تیزی سے بڑھتے یہ مصریوں سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہو جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے بے شمار نبی ان میں بھیجے تھے، اور جو مصری تھے، قبطی تھے، وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ مزید یہ ہوا کہ فرعون کے درباریوں میں ایک معبر تھا، نجومی تھا۔ اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا، بنی اسرائیل کہتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ 8 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، اور یعقوب علیہ السلام کے آگے پھر 12 بیٹے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل لقب تھا۔ اسرا میں نے بندہ، ایل مانے اللہ، یعنی عبداللہ عبرانی میں۔ تو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کی اولاد۔ انہی کو بعد میں یہودی بھی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس وجہ سے یہ یہودی بھی کہلائے۔ تو یہ مصر میں آباد تھے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس نے فرعون کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ فرعون پہلے ہی بہت زیادہ تنگ تھا بنی اسرائیل والوں سے، ان کی بڑھتی ہوئی آبادی سے، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی بچیاں جو ہیں ان کو زندہ رکھا جائے، تاکہ وہ بڑی ہو کے ہماری نوکرانیاں بنیں، ہماری خدمت کریں۔ تو اس کے درباریوں میں سے ایک معزز شخص نے کہا کہ عالی جا، اگر آپ ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے تو آپ کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، آپ کی دکانوں پہ نوکری کون کرے گا، اور آپ کے جتنے گندے مندے کام ہیں، نالیاں، گٹر، سڑکیں صاف کرنا، ہم سارے گندے مندے کام تو ان سے لیتے ہیں۔ جو قبطی اور مصری ہیں وہ تو بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو امراء ہیں، وزراء ہیں، فوج میں ہیں۔ تو ایسا نہ کرو۔ پھر مشورے سے یہ طے ہوا کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں لڑکے، ان کو قتل کر دیا جائے، اور 1 سال کے لڑکوں کو زندہ رکھا جائے۔ اس طرح ان کے لڑکوں کی بھی تعداد کم ہو جائے، اور وہ جو اس نے خواب دیکھا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے جس نے تختہ الٹ دیا ہے، اس کو بھی ختم کر دے۔ تو اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام تھا حضرت ہارون علیہ السلام۔ وہ جس سال پیدا ہوئے اس سال بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا اس نے، تو وہ تو بچ گئے۔ لیکن جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ سال تھا جس میں سپاہی جو ہیں
حکومت کے وہ جگہ جگہ ڈھونڈتے، اگر کسی کے گھر کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو قتل کر دیتے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ان کی ولادت کو خفیہ رکھا، اور پھر اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دو، اور تو اپنا دل چھوٹا نہ کرنا، میں اس بچے کی بھی حفاظت کروں گا اور یہ بیٹا تمہیں دوبارہ لوٹا بھی دوں گا۔ انہوں نے بچے کو چھوٹے سے لکڑی کا صندوق بنایا، اس میں ڈال کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا، اور اپنی بیٹی کو، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ تم ساتھ ساتھ دوڑتی رہنا، دیکھنا کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے، کون پکڑتا ہے۔ جب وہ فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو فرعون کے بعض خادموں نے دیکھا اور وہ صندوق پکڑ کے لے آئے، اور انہوں نے بادشاہ کی جو بیوی تھی، ملکہ تھی جس کا نام آسیہ ہے، اس کو پیش کیا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو بہت ہی پیارا بچہ تھا، انگوٹھا چوس رہا تھا، تو اس کو دیکھ کے اس کا دل بہت خوش ہوا، کیونکہ اس کے اپنا نہ بیٹی تھا نہ بیٹا تھا، اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو اس نے فرعون سے یہ کہا کہ یہ بچہ معصوم ہے اور اتنا پیارا ہے، تو ہم اس کو گود لے لیتے ہیں، ہم اس کی اچھی تعلیم و تربیت کریں گے۔ اسے خطرہ تو لگا کہ یہ تو اس سال پیدا ہوا کہ بچے میں نے قتل کرنے، لیکن بیوی کے اسرار پر اس نے بچے کو زندہ رہنے دیا، جس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام۔ اب جو ہے، اب انہوں نے کہا کہ اس کو فیڈ کون کرے گا، اس کے لیے جتنی دائیاں تھیں ان کو بلوایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، اور آپ کی والدہ سے بھی وعدہ تھا، تو انہوں نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کی بہن جو تھی وہ بھی قریب ہی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک اچھی سی دائی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے اور اچھی خدمت بھی کر سکتی ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی لے آئے، ان کی بہن لے کے آئی اپنی امی جان کو، تو موسیٰ علیہ السلام کو جب گود میں رکھا تو وہ خوش ہو گئے، اور انہیں فیڈ بھی لینی شروع کر دی اور پیار بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ان کی والدہ کو لوٹا دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ذرا جوان ہوئے، بڑے ہوئے، آپ انتہائی طاقتور بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، نیک بھی تھے، صالح بھی تھے، اور بڑے پاکیزہ صفت تھے، اور ہر کام بڑی مہارت سے کرتے تھے، کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دو شہری آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا اور ایک قبطی تھا۔ اب جو بنی اسرائیل کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں قدرتی ان کے لیے محبت اور پیار تھا، جو غریب تھے، مسکین تھے، دیکھتے تھے ان پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، تو آپ ان کو چھڑا رہے تھے۔ تو چھڑانے کے دوران موسیٰ علیہ السلام کا مکہ جو ہے وہ قبطی کو لگا، اور وہ موقع پہ وہ ایک سپاہی تھا، ایک افسر تھا، وہ مارا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ تو بادشاہ کا بہت قریبی جو ہے وہ باڈی گارڈ ہے، تو آپ وہاں سے خوف زدہ ہوئے اور مصر سے بھاگ کے مدین چلے گئے۔ وہاں آپ حضرت شعیب علیہ السلام، ایک انتہائی نیک بزرگ اللہ کے، اور بعض نے کہا حضرت اللہ کے نبی بھی تھے، تو آپ وہاں جا کے آپ نے ان کے پاس پناہ لے لی، اور 10 سال پھر آپ وہیں رہے، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کر دی۔ تو آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے پھر اجازت لے کر کہ میں واپس اپنے مصر میں جانا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے دعاؤں کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے مصر میں، تو رستے میں سردی بھی تھی بڑی، تو ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے، رستہ بھول گئے، اور اس کو قرآن پاک میں بیان کیا جاتا ہے، وہ طور سینا تھا اس پہاڑ کا نام۔ تو سردی کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ دور پہاڑ پہ آگ ہے، تو آپ نے کہا اپنی بیوی کو تم یہاں ذرا ٹھہرو، تو میں وہاں سے جا کے آگ کا کوئی انگارہ کوئی شعلہ لے کے آتا ہوں، تاکہ ہم لکڑیوں سے آگ جلا کر اپنے ہاتھوں کو تپش دیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے جہاں آگ تھی، تو وہ تو آگ درخت کے اندر تھی، اور اس سے اندر سے آواز آئی کہ انی انا اللہ،
اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا کہ اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، اور میں نے تجھے یہ وادی طوا ہے، پاکیزہ وادی ہے، اپنے جوتے بھی اتار دو اور میری بات دھیان سے سنو کہ میں نے تمہیں اپنا پیغمبر اور رسول چن لیا ہے، اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ صرف میری عبادت کرنا اور صرف نیکی ہدایت کی راہ پہ چلنا۔ اور پھر پوچھا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا یا اللہ یہ تو میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے، اور میں اس لمبی سی لاٹھی جو تھی میں اس کے ساتھ بکریوں کو ہانکتا ہوں، میں درختوں کے پتے جاڑتا ہوں اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے، میں اس پہ بعض کا ٹیک لگا کر جو ہے وہ آرام بھی کر لیتا ہوں، اور بھی چھوٹے موٹے بہت سے کام میں اپنی اس عصا سے، اس ڈنڈے سے لیتا ہوں۔ تو فرمایا اس کو ذرا زمین پہ پھینکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ پھینکا تو وہ تو ایک پھنکارتا ہوا اژدہا بن گیا، سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اس سے ڈرنا، بھاگنے کی ضرورت نہیں، اس کو دوبارہ ہاتھ لگا۔ تو جب انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا، وہ لاٹھی بن گیا آپ کی۔ تو فرمایا اے موسیٰ یہ تمہیں میں ایک معجزہ عطا کرتا ہوں، اب اپنا داہنا ہاتھ جو ہے اپنی بغل میں دباؤ۔ انہوں نے بغل میں دبا کے باہر نکالا، باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا بغیر کسی بیماری کے۔ تو فرمایا کہ اے موسیٰ یہ دو میں تمہیں معجزے دیے ہیں، کھلی نشانیاں دی ہیں، اب یہاں سے سیدھا فرعون کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، اللہ نے مجھے یہ معجزے بھی دیے ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل جن پہ تم ظلم کرتے ہو ان کو زبردستی غلام بنایا ہوا ہے، ان کو آزاد کرو اور میرے ساتھ ان کو فلسطین جانے دو، اور اس کو اللہ کا ڈر سناؤ اور بتاؤ کہ جو نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، جو ظلم کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو قیامت آنے والی ہے، اللہ سخت ان کو عذاب دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر فرعون کے پاس گئے، فرعون کو جا کے یہ ساری باتیں بتائیں کہ میں اللہ کا پیغمبر بنایا گیا ہوں، یہ معجزے دکھائے۔ اس نے کہا تم تو جادوگر ہو، میں ابھی تمہارا علاج کرتا ہوں۔ اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا اور سارے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا، جتنے سحر کرنے والے تھے، جادو کرنے والے تھے، وہ سارا شہر جو ہے وہ اکٹھا ہوا ایک بڑے میدان میں اور کہا مقابلہ کیا جائے۔ تو ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو دیکھنے والوں کی نظر پہ اس طرح ان کو مغالطہ لگا کہ جیسے وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا، آپ بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سحر جو جادو ہوتا ہے یہ انسان کی آنکھوں پہ دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت میں تو وہ لاٹھیاں تھیں، وہ رسیاں تھیں، لیکن دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا شاید یہ سانپ ہیں۔ تو اللہ نے فوراً کہا ہے موسیٰ تم اپنا سانپ پھینکو، ڈنڈا۔ تو آپ نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ تو سچی مچی کا سانپ بن گیا اور وہ ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو کھا گیا، اور وہ دوڑا فرعون کی طرف۔ تو اس نے کہا پکڑو اس کو، یہ میری طرف بھاگ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ لگایا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ اب یہ آپ کو بہت بڑا معجزہ تھا۔ جادوگر سمجھتے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ تو ہم نے آنکھوں کو دھوکہ دیا لوگوں کو، یہ سارا جعلی کام ہے، یہ تو حقیقت میں سانپ بن کے تو کھا گیا ہماری لاٹھیاں اور رسیاں۔ تو وہ فوراً انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ تیرے پر و تیرے رب پہ ایمان لاتے۔ اس سے فرعون کو سخت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ موسیٰ کے اوپر اس کے خدا پہ ایمان لائے، حالانکہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا خدا ہوں۔ تو اس پہ پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں چاہے سزا دیں، جو مرضی کریں، لیکن ہمیں اللہ نے سچائی اور حقیقت دکھا دی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی سچے ہیں اور ان کا خدا بھی سچا ہے، ان کا معجزہ بھی سچا ہے۔ پھر آپ نے فرعون سے کہا کہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جانے دو،
تم ان پہ ظلم کرتے ہو، ان کو زبردستی غلام بنایا ہوا ہے، ان کے بچوں کو قتل کرتے ہو، ان کی بچیوں کو نوکرانیاں بنانے کے لیے زندہ رکھتے ہو، تو یہ ظلم ہے۔ لیکن فرعون نے کہا کہ کیا تو ہمیں ملک سے نکالنا چاہتا ہے، یہاں فتنے پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر مختلف ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، چھوٹے چھوٹے اللہ نے عذاب بھیجے، کبھی قحط کی طرح، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی مینڈکوں کا، کبھی ان کو خارش پڑ گئی، کبھی کوئی اور بیماری، کبھی جوئیں پڑ گئیں۔ تو لیکن اس کو سمجھ نہ آئی کہ یہ اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اور بار بار خبردار کر رہا ہے کہ تم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آؤ اور بتوں کی پوجا چھوڑ کے صرف ایک خدا کی پوجا کرو۔ جب وہ نہ مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک رات انہوں نے سارے بنی اسرائیل کو کہا اور وہ راتوں رات جو ہے سب کو لے کر آپ مصر سے چل پڑے۔ اب رستے میں دریائے نیل تھا۔ جب مخبروں نے فرعون کو بتایا تو موسیٰ تو نکل گیا اپنی قوم کو لے کے، تو وہ بھی اپنی ساری فوج کو لے کے پیچھے چڑھ گیا۔ جب بنی اسرائیل اپنے بال بچوں بیوی سب کو لے کے دریائے نیل کے پاس پہنچے تو پیچھے سے فرعون بھی آ گیا۔ اب تو وہ بڑا ڈرے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ اب ہمارا کیا بنے گا، آگے دریائے نیل ہے، اس میں جاتے ہیں تو سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، اتنی کشتیاں بھی نہیں کہ ہم نکل جائیں، پیچھے بھاگتے ہیں تو فرعون جو ہے وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنا عصا اللہ کے حکم سے دریائے نیل میں مارا تو وہاں سے 12 رستے پیدا ہوئے، کیونکہ 12 ان کے قبیلے تھے۔ اب وہ سارے کے سارے اس میں دوڑتے ہوئے گھس گئے اور پانی جدھر تھا ادھر ہی رک گیا، 12 رستے بنے اور وہ سارے بنی اسرائیل والے تیزی سے وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو ساری قوم کو لے کے نکل چلا تو ان کو پکڑ لینا چاہیے، وہ بھی اپنی ساری فوج کو لے کے دریائے نیل میں گھس گیا۔ اب جب آخری بنی اسرائیل کا بندہ دریا سے باہر گیا تو فرعون ابھی بالکل دریا کے سینٹر میں پہنچا تھا۔ اللہ نے حکم دیا، دریا کا پانی دوبارہ چل پڑا اور پانی چلنے کی دیر تھی وہ سارے پہ ڈوبنا شروع ہو گئے، ساری فوج ڈوب گئی۔ فرعون نے اس وقت کہا کہ میں اللہ موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، لیکن اب اس کو توبہ قبول نہیں ہونی تھی کیونکہ اب موت سامنے آ گئی۔ اللہ نے کہا میں تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا۔ ساری فوج ڈوب کے پانی میں بہہ گئی اور فرعون مارا گیا اور اس کی لاش کو پانی نے دریا سے باہر پھینک دی، اور اس کی لاش آج بھی مصر کے اندر وہاں میوزیم کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے ساری قوم کو بچا لیا، بنی اسرائیل کو، اور فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو ظلم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور ان کو سزا بھی دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ایسا ایمان رکھنا چاہیے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ایمان تھا، کیونکہ اتنا ایمان مضبوط تھا، کتنی تکلیفیں بھی آئیں، آزمائشیں بھی آئیں، لیکن وہ اپنے حق راستے کے اوپر گامزن رہے اور اللہ نے بالآخر انہیں فرعون کے ظلم سے بھی نجات دی، اور پھر اس کے بعد بے شمار انبیاء کرام بھی تشریف لائے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے قرآن پاک سے اچھی کہانیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔